عورت کی زندگی میں پیسے کی فکر اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن وہ کسی گھر کی ذمہ داری الفاٹتی ہے۔ وہ باہر کمائے یا نہ کمائے، لیکن گھر کا نظام، گھر کی ضرورتیں اور گھر والوں کی آس پاس اس کے دل سے جڑی ہوتی ہیں۔ عورت کے لیے پیسہ صرف خرچ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری، ایک بوجھ اور ایک بے نام دباؤ ہے جو اسے ہر صبح آنکھ کھلتے ہی یاد آ جاتا ہے۔ جب مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو وہ آنے والے دنوں کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ کس چیز پر کتنے پیسے لگیں گے؟ کون سی ضرورت پہلے پوری کرنی ہے؟ کہاں بچت کرنی ہے؟ عورت ہر لمحے عدد نہیں گنتی بلکہ گھر والوں کے لیے سکون کے راستے تلاش کرتی ہے۔ لیکن جب پیسہ کم ہو، حالات سخت ہوں تو عورت کے دل میں سب سے پہلے بے چینی رہتی ہے۔ یہ بے چینی اسے کھانے کی میز پر بھی یاد رہتی ہے، نماز میں بھی، نیند میں بھی۔ عورت کے دل میں پیسے کی فکر انسانوں سے نہیں، ذمہ داریوں سے پیدا ہوتی ہے۔ بلاک 2 عورت کی قربانیوں کا طویل سلسلہ۔ پیسوں کی تنگی میں سب سے پہلے عورت اپنی خواہشات کو قربان کرتی ہے۔ وہ مارکیٹ جاتے ہوئے اپنی پسند کا کپڑا چھوڑ دیتی ہے۔ گھر میں کوئی چیز خراب ہو تو ٹھیک کرانے کے بجائے برداشت کر لیتی ہے۔ اپنی ضرورتیں، اپنی پسند، اپنی خوشیاں سب پیچھے رکھ دیتی ہے۔ یہ قربانی ایک دن یا ایک ہفتے کی نہیں ہوتی، یہ برسوں پر محیط ہوتی ہے، نسلوں تک چلتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر فوقیت دیتی ہے، اور جب کوئی اس کی قربانی نہیں دیکھتا تب بھی وہ خاموش رہتی ہے۔ دنیا کو لگتا ہے کہ پیسوں کی تنگی صرف جیب تک محدود ہوتی ہے، مگر عورت کے لیے یہ دل پر چوٹ بن کر لگتی ہے۔ بلاک 3 عورت کی خاموش جنگ اور روزانہ کی جدوجہد۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو ہر روز ایک جنگ لڑتی ہیں۔ بجٹ کی جنگ، ضروریات کی جنگ، دوسروں کی توقعات کی جنگ، اور خود کے اندر چلتی بے چینی کی جنگ۔ وہ چاہے گھر کی خاتون خانہ ہو یا کماتی ہوئی عورت، پیسے کی کمی اسے اندر تک توڑ دیتی ہے۔ لیکن عورت کی عادت ہے، وہ ٹوٹ کر بھی سب سنبھالتی ہے۔ وہ روز اپنے دل کو سمجھاتی ہے، اللہ بہتر کرے گا، وقت بدل جائے گا، یہ مشکل بھی گزر جائے گی، اور اسی صبر پر وہ پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو کوئی نہیں دیکھتا مگر وہ ہر روز لڑتی ہے۔ عورت کے لیے پیسے کی فکر صرف ذاتی نہیں ہوتی، یہ اس کے رشتوں سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر پیسے کی کمی ہو تو گھر میں چھوٹے چھوٹے معاملات بھی بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ باتیں بڑھنے لگتی ہیں، غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، اور عورت کے دل پر سب سے پہلے چوٹ لگتی ہے۔ عورت گھر کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب پیسے کی کمی رشتوں میں دراڑ ڈالتی ہے تو سب سے زیادہ درد اسی دل کو ہوتا ہے جو گھر کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیسہ محبت کی جگہ نہیں لے سکتا، لیکن اس کی کمی محبتوں کو آزما ضرور لیتی ہے۔ بلاک 5 عورت کی دعائیں اور امید کا چراغ۔ جب زندگی مشکل ہو جاتی ہے، پیسہ کم پڑنے لگتا ہے، گھر کے حالات سخت ہوتے ہیں، عورت کا دل سب سے پہلے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر اپنے گھر کے لیے دعا کرتی ہے، بچوں کے لیے آسانیوں کی، شوہر کے لیے رزق کی، اور اپنے دل کے سکون کے لیے سجدے میں گری رہتی ہے۔ پیسے کی کمی عورت کو کمزور نہیں بناتی، بلکہ اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس کا یقین مضبوط ہوتا جاتا ہے کہ رزق دینے والا انسان نہیں، اللہ ہے۔ بلاک 6 برداشت کی انتہائی اور اندر کا درد۔ عورت ہنستی رہتی ہے، باتیں کرتی رہتی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی تھکن ہوتی ہے جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پیسے کی کمی عورت کے دل کی برداشت کو آہستہ آہستہ ختم کرتی ہے۔ وہ ہر روز خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی ہے، مگر اندر کہیں نہ کہیں ایک تھکن جم جاتی ہے۔ یہ تھکن جسم کی نہیں، یہ روح کی تھکن ہوتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بلاک 7 جب عورت کو سمجھا نہ جائے۔ جب عورت پیسے کے حوالے سے فکر ظاہر کرتی ہے تو اکثر لوگ اسے زیادہ سوچنے والی یا ڈرانے والی کہہ دیتے ہیں۔
کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ فکر مزاج نہیں، ذمہ داری کا وزن ہے۔ عورت پیسے کے لیے نہیں لڑتی، وہ اپنے گھر کے بھلے کے لیے لڑتی ہے۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اس کی تکلیف کو مذاق یا جھنجھلاہٹ سمجھتے ہیں۔ عورت چاہتی ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کی فکر کو اہمیت دی جائے۔ پیسے کی کمی جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے اثرات سب سے پہلے عورت محسوس کرتی ہے۔ گھر کا بجٹ بکھر جائے تو عورت کا دل بھی بکھر جاتا ہے۔ چیزوں کی کمی گھر کی فضا تبدیل کر دیتی ہے اور عورت ہر وقت ذہنی دباؤ میں رہنے لگتی ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ گھر والے اس بے چینی کو نہ محسوس کریں، لیکن اندر ہی اندر وہ ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ بلاک 9 عورت کا دل اور پیار کا تعلق۔ عورت کے لیے پیسہ محبت کی جگہ نہیں لے سکتا، لیکن پیسے کی کمی جب زندگی کو مشکل بناتی ہے تو عورت کے دل پر محبت کے بوجھ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ سب خوش رہیں، سب محفوظ رہیں، کوئی چیز کم نہ پڑے، اور اسی چکر میں وہ خود کو بھول جاتی ہے۔ اس کے دل میں ہمیشہ ایک ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس کی کمی کی وجہ سے اس کا گھر پریشان نہ ہو۔ بلاک 10 عورت کی خاموش مضبوطی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت نازک ہوتی ہے، مگر پیسوں کی کمی میں سب سے مضبوط قدم وہی اٹھاتی ہے۔ بچت کے طریقے ڈھونڈنا، گھر کو بہتر انداز میں چلانا، مشکل وقت میں حوصلہ دینا، یہ سب عورت کی شخصیت کی اصل طاقت ہے۔ وہ ٹوٹ کر بھی دوسروں کو سنبھالتی ہے، وہ کمزور ہو کر بھی دوسروں کے لیے مضبوط بنتی ہے، اور یہی اس کی اصل عظمت ہے۔ بلاک 11 عورت اور معاشی غیر یقینی کا خوف۔ پیسے کی کمی صرف ضرورتیں روک نہیں دیتی، یہ عورت کے دل میں مستقل خوف پیدا کر دیتی ہے۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی ہے، اگر کل پیسہ نہ ہوا تو، اگر کوئی اچانک خرچہ نکل آیا تو، اگر بچوں کی فیس، دوائی یا ضروریات پوری نہ ہو سکیں تو۔ یہ خوف اس کے دل میں تب تک رہتا ہے جب تک گھر کی معاشی حالت بہتر نہ ہو جائے۔ عورت دنیا کے سامنے مضبوط رہتی ہے، لیکن اپنے کمرے کی تنہائی میں وہ ہزار بار ٹوٹتی اور جوڑتی ہے۔ وہ کبھی اپنے شوہر سے نہیں کہتی کہ اس کا دل کانپتا ہے، وہ کبھی اپنی ماں کو نہیں بتاتی کہ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ اپنے بچوں کے سامنے مسکراہٹ رکھتی ہے، مگر اس کے اندر کا خوف اس کی روح کو تھکا چکا ہوتا ہے۔ یہ خوف صرف پیسے کا نہیں ہوتا، یہ خاندان کی حفاظت کا خوف ہوتا ہے۔ بلاک 12 عورت کی غیر معمولی قوت اور رزق پر یقین۔ ایک وقت آتا ہے جب عورت خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتی ہے۔ وہ سجدے میں جا کر کہتی ہے، یا اللہ، آپ بہتر جانتا ہے میں تھک گئی ہوں، اور یہی لمحہ اس کی زندگی کی اصل طاقت بن جاتا ہے۔ جب عورت اللہ پر یقین رکھ کر چلتی ہے تو اس کی پریشانی آسانیوں میں بدلنے لگتی ہے، گھر میں سکون آنے لگتا ہے، رزق میں برکت پیدا ہونے لگتی ہے۔ عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ ضروری ہے، لیکن رزق عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ جو اس کے حصے میں ہے وہ اسے ضرور ملے گا، جو نہیں ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں۔ وہ اپنے دل کو مضبوط کر لیتی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے روشنی بن جاتی ہے، اور رزق کی تنگی میں بھی امید کا چراغ روشن رکھتی ہے۔ عورت کی یہی قوت اس کے گھر کی اصل دولت ہوتی ہے۔